آج ہم ایک ایسے تاریخی نام کا جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں سے متنازعہ رہا ہے اور شدید جذبات ابھارتا ہے۔ یزید ابن معاویہ، ایک نام جو ظاہر ہے سانحہ کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، ہمارے سامنے جو تاریخی ماخذ ہیں وہ اسی شخصیت اور ان واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں، خاص طور پر اسلامی تاریخ کے وہ حوالوں سے۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو معلومات ہیں ان کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان ماخذ کی مدد سے یہ سمجھنے کی کہ یزید کون تھا، اس کا پس منظر کیا تھا اور تاریخ اسے کربلا کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہے۔ اچھا، تو یزید ابن معاویہ اموی سلطنت کا دوسرا حکمران۔ جی، اس کے والد امیر معاویہ، انہوں نے اسلامی تاریخ کی پہلی، آپ کہہ لیں، موروثی سلطنت بنو امیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور دیکھیں یہی ایک بہت اہم نکتہ ہے، امیر معاویہ کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا۔ یہ خلافت کے نظام میں ایک وہ بہت بڑی تبدیلی تھی، مطلب موروثیت کا آغاز۔ جو پہلے نہیں تھا؟ جی نہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں تو مشاورت تھی، انتخاب کا ایک اصول تھا، تو یہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس فیصلے پر اسی وقت سے کافی بحث اور کچھ تحفظات بھی تھے۔ تو ماخذ میں یزید کی شخصیت کیسی بتائی گئی ہے؟ روایات میں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، کئی معاصرین اور بعد کے مورخین نے ان ذرائع کے مطابق اس کی تصویر ایک ایسے حکمران کی بنائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں سنجیدگی، تقوی یا سیاسی بصیرت کی کمی تھی۔ الزامات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، انہی ذرائع میں شراب نوشی ہے، لہو العاب ہے، مطلب اسلامی اقدار سے دوری جیسے الزامات کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، تو اسی پس منظر میں جب یزید نے حکومت سنبھالی جی، تو اس نے پھر تمام علاقوں سے اپنی بیعت یعنی اپنی حکمرانی کی وفاداری کا حلف لینا وہ لازمی قرار دیا۔ اور یہیں سے پھر وہ تصادم شروع ہوا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ بالکل۔ جب بیعت کا مطالبہ مدینہ پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ ان کا وہ مشہور قول جو کئی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، جی، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس انکار کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے ماخذ میں؟ ان کے مطابق امام حسین اس بیعت کو اسلامی اصولوں اور خلافت کی اصل روح کے وہ منافی سمجھتے تھے۔ وہ یزید کی حکومت کو حق و انصاف کے معیار پر پورا اترتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ خود کو اصولوں پر قائم رہنے کا پابند سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک اصولی موقف تھا، ذاتی مخالفت سے زیادہ اصول کی بات تھی؟ جی، ماخذ تو یہی بتاتے ہیں۔ اسی موقع پر قائم رہتے ہوئے امام حسین نے پہلے مدینہ چھوڑا، پھر کچھ عرصہ مکہ میں قیام کیا، اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے وہ خطوط کی بنیاد پر۔ جی، کوفہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں خطوط بھیجے تھے، حمایت کا وعدہ کیا تھا، تو ان کی دعوت پر وہ کوفہ کی طرف چلے۔ لیکن سفر وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ نہیں، راستے میں ہی کربلا کے مقام پر انہیں روک لیا گیا۔ تاریخ تھی 10 محرم 61 ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ جی، ایک طرف امام حسین، ان کے خاندان کے افراد قریباً 72 وہ جانثار ساتھی، اور ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا دریائے فرات کا۔ ہاں بالکل، اور دوسری طرف یزید کی بھیجی گئی ہزاروں کی فوج تھی، ایک بہت بڑا لشکر۔ ان حالات میں امام حسین کا عزم کیسا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ محاصرے اور یقینی موت کے سامنے بھی ان کا عزم نہیں ٹوٹا۔ ان سے منسوب وہ قول بہت مشہور ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ بالکل، یہ الفاظ ان کے موقف کی وہ پوری شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ المیہ پیش آیا، سانحہ کربلا۔ جی، امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تاریخی روایات میں آگے کیا ذکر ملتا ہے یزید کے دربار کا؟ ہاں، کچھ روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہداء کے سر دمشق میں یزید کے دربار لائے گئے جی، تو اس نے مبینہ طور پر امام حسین کے سر کی بے حرمتی کی اور وہ خوشی کا اظہار کیا، جس سے بہت سے مورخین نے ظلم کی انتہا قرار دیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس واقعے کے بعد یزید کے کردار اور اس کی حکومت پر علماء اور مورخین کی کیا رائے رہی، یہ بھی اہم ہے۔ یقیناً، ماخذ کو اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں علماء کی بڑی اکثریت نے یزید کے کردار پر اور خاص طور پر واقع کربلا میں اس کے حکم یا اس کی رضامندی پر بہت سخت تنقید کی ہے۔ یعنی اسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟
جی، کئی فقہا اور محدثین نے اسے فاسق کہا، یعنی گناہگار، ظالم قرار دیا، اور اس پر لعنت یعنی مذمت بھیجنے کو بھی جائز سمجھا۔ اس سلسلے میں کوئی خاص حوالہ ملتا ہے؟ جی، ایک اہم حوالہ امام احمد بن حنبل کا ملتا ہے۔ ان سے جب یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں ظالمین پر اللہ کی لعنت بتائی گئی ہے۔ اور پھر سوال کیا کہ امام حسین کے قتل سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی، تو یہ نقطہ نظر واقع کربلا کے حوالے سے یزید کی جو تاریخی شناخت بنی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو ماخذ ہم نے دیکھیں ان کی روشنی میں یزید کی تاریخی شناخت ایک ایسے حکمران کی بنتی ہے جس کا دور سانحہ کربلا جیسے عظیم المیے سے جڑا ہے اور جس کے کردار کو اسلامی تاریخ میں اکثر بلکہ زیادہ تر نفی انداز میں ہی یاد کیا جاتا ہے۔ بالکل، ان ذرائع سے جو ایک بنیادی نقطہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ کربلا کو حق اور باطل کے درمیان، یا کہہ لیں اصول پسندی اور جبری حکومت کے درمیان، ایک فیصلہ کن معرکہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طرف امام حسین کا اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والا کردار، جی، اور دوسری طرف یزید کی حکومت اور اس کے وہ طریقے جو اس نے نافذ کیے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی کچھ مفکرین کرتے ہیں اور ماخذ میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ یزید صرف ایک شخص کا نام نہیں، ایک سوچ اور ایک رویے کا نام ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو اس تناظر میں اگر سوچا جائے، امام حسین کا موقف، ان کی قربانی، یہ ہمیں اصولوں پر ڈٹ جانے، حق کے لیے آواز بلند کرنے کی کیا اہمیت سکھاتی ہے؟ جی، اس پر یقیناً غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ حق پر قائم رہنے والی زندگی چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، اس کی کیا